بلایا گیا۔ الحمدللہ 4 بچوں نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا، لیکن اس وقت میں 3 بچوں کی دعا ہے۔ ایک بچے نے ابھی دعا نہیں کرا، کہیں اس سے بھی دعا کرا لو کیونکہ ابھی نہیں کرا۔ بہرحال 3 بچوں کی دعا ہے۔ قرآن کریم کا حافظ ہونا یہ بہت بڑی دولت ہے، اور قرآن کریم جو مکمل ہوتا ہے تو اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب کسی کا قرآن کریم سنانے کے لیے کسی کو منتخب فرماتے تو یوں کہتے کہ جب آپ کا قرآن کریم مکمل ہو جائے تو مجھے بتا دینا، اور جا کر دعا کرتے اور دعا میں شریک ہوتے۔ اسی طرح بہت سارے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سے ثبوت ملتا ہے کہ قرآن کریم جب پورا ہوتا، ایک صحابی رضی اللہ عنہ جب اپنا قرآن کریم مکمل کر لیتے تو تمام گھر والوں کو جوڑتے اور جوڑ کر سب کو دعا کرتے، کہتے کہ دعا قبول ہوتی ہے جب قرآن کریم پورا ہوتا ہے، کیونکہ بہت مقدس کتاب ہے۔ اصل مقصد تو دعا ہے، لیکن اس سے پہلے چند باتیں بتانا سمجھانا یہ ہر ایک ایمان والے کے لیے نفع بخش ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے، الحمدللہ 3 بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا۔ اللہ رب العزت ان بچوں کے قرآن کریم حفظ کرنے کو قبول فرمائے، پڑھنے والوں کو بھی قبول فرمائے اور پڑھانے والوں کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت جو اس قرآن کریم کی محبت کے اندر یہاں پر تشریف لائے ہیں، اللہ سب کو قبول فرمائے، اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرمائے۔ قرآن کریم ایک ایسی مقدس کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، اور بچوں کا قرآن کریم کا حافظ ہونا گویا اللہ رب العزت کے یہاں سے قرآن کریم کی حفاظت کے اسباب پیدا ہو گئے۔ ان بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا، گویا 3 حافظ قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے پیدا ہو گئے۔ قرآن کریم کو حفظ کرنا، جہاں قرآن کریم کے حافظ کے لیے احادیث مبارکہ کے اندر بہت زیادہ فضائل آئے ہیں، وہیں قرآن کریم کو حفظ کر بھول جانے پر وعیدیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ فضائل بھی ہمارے سامنے ہو، وعیدیں بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ خالص ہم فضائل پر رہیں اور وعیدوں کو بھول جائیں، یہ سوچیں کہ فضائل ہی تو ہے، چلیے ہم نے نہیں کیا تو ہم فضائل ہمیں فضیلت نہیں ملے گی، لیکن اگر ہم بھول گئے اس چیز کو تو ہم وعید کے اندر بھی شامل ہو جائیں گے۔ یہ چیز بھی یاد رکھنے کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں تمام انسانیت کھڑی ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو دنیا کے اندر آئے گا، تمام کی تمام انسانیت کھڑی ہوئی ہوگی اللہ کے دربار میں۔ اللہ رب العزت اس وقت ارشاد فرمائیں گے اس حافظ قرآن سے کہ اے حافظ قرآن، تو لوگوں کے اندر سے نکل کر یہاں میرے پاس آ، اس لیے کہ تو اس مجمع میں کھڑے ہونے کے قابل ہے، تیرا مقام یہاں نہیں ہے بلکہ تیرا مقام وہاں ہے جہاں ہم بتائیں گے۔ اللہ اس حافظ قرآن سے فرمائیں گے کہ یہاں آ، اور آ کر اب ہم بتائیں گے کہ یہ تیرا مقام کیا ہے۔ اللہ فرمائیں گے اس وقت اقرأ، کہ قرآن کریم پڑھ، ورتقی، اور جنت کے درجوں پر چڑھ، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور سن سوچ ڈھیر ڈھیر کر پڑھنا جیسا کہ تو دنیا کے اندر قرآن کریم ڈھیر ڈھیر کر پڑھتا تھا۔ وَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیرا مقام تیرا مرتبہ وہی ہوگا جہاں قرآن کریم کی آخری آیت ہوگی۔ سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر اتنے درجات ہیں جتنے قرآن کریم کی آیتیں ہیں۔ قرآن کریم کے اندر 6666 آیات ہیں، جنت
جنت کے بھی 6666 درجات ہیں. یہ حافظ قرآن جنت کے سب سے اوپر کے درجے پر ہوگا. 6666 منزل پر یہ حافظ قرآن ہوگا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس نے قرآن کریم حفظ کیا اور اس کو یاد رکھا اور وہ کل قیامت کے دن جب قرآن کریم پڑھے گا اتنے اوپر پہنچ جائے گا کہ اس کے اوپر کوئی حافظ قرآن سے اوپر کسی کا درجہ نہیں ہوگا. اتنا بڑا درجہ اللہ رب العزت ایک حافظ قرآن کو فرمائیں گے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے اللہ اور قرآن کریم کے اوپر عامل بھی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. لیکن حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حافظ قرآن کو مقید کر دیا ہے عمل کے ساتھ لے کے. عمل ضروری ہے کہ قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے والا ہو. جب اللہ رب العزت اس کے والدین کو یہ فضیلت عطا فرمائیں گے اگر قرآن کریم کے اوپر عامل نہیں ہوگا تو اللہ رب العزت وہ مقام عطا نہیں فرمائیں گے, وہ تاج عطا نہیں فرمائیں گے. لیکن محدثین فرماتے ہیں کلو بنی آدم خطاؤن کہ تمام کے تمام انسان جتنی بھی انسانیت ہے تمام کے تمام گناہگار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن انسان ساتھ ساتھ گناہ کی توبہ کرتا رہے تو محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے یقین کیا جاتا ہے کہ اللہ پھر وہ مقام عطا فرمائیں گے. لیکن قرآن کریم کے اوپر عمل ضروری ہے. خالص قرآن کریم کا حافظ بن جانا یا قرآن کریم کے اپنے اوپر ٹھپا لگا لینا یہ کافی نہیں ہے. قرآن کریم یاد کرنا, حفظ بھی کرنا, اسے یاد بھی رکھنا اور قرآن کریم کے اوپر عمل بھی کرنا یہ لازم اور ضروری ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ القرآن کہ جس شخص نے قرآن کریم کو پڑھا فاستظہرہ پھر اس قرآن کریم کو یاد بھی کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَحَلَّ حَلَالَهُ پھر اس قرآن کریم کے حلال کو حلال سمجھا وَحَرَّمَ حَرَامَهُ اور اس قرآن کریم کے حرام کو حرام جانا فَدَخَلَهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ اللہ رب العزت اس حافظ قرآن کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے. اسی پر بس نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اور فرمایا کہ صرف یہ حافظ قرآن کو اللہ اکیلے کو جنت کے اندر داخل نہیں فرمائیں گے بلکہ اللہ رب العزت وشفع شفاعتا فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم اللہ اس حکم فرمائیں گے کہ جا اور اپنے گھر والوں کے اندر سے 10 آدمیوں کو چھانٹ لے. کیسے آدمیوں کو؟ نیک آدمیوں کو نہیں بلکہ اپنے گناہگار اور بد اور برے فاسق اور فاجر لوگوں کو, ان لوگوں کو کہ قد وجبت لهم النار کہ جن کے لیے اللہ نے جہنم کو واجب کر دیا کہ جن کا سرٹیفکیٹ ان کے بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا. اللہ اس کے بارے میں فرمائیں گے حافظ قرآن سے جا اپنے گھر والوں کے اندر سے 10 آدمیوں کو ایسوں کو چھانٹ, ایسوں کو نکال کے جو گناہگار ہیں فاسق اور فاجر ہیں کہ جن کا جہنم جن کے اوپر واجب کر دی گئی ہے ان کو بھی اپنے ساتھ میں جنت کے اندر جا کر لے جا. یہ مقام اللہ حافظ قرآن کو فرمائیں گے. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اگر قرآن کریم حفظ کیا اور حفظ کرنے کے بعد میں قرآن کریم کو بھلا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں بھی بیان فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ شخص جو قرآن کریم کو حفظ کرے اور حفظ کر کے قرآن کریم کو بھول جائے اللہ کے دربار میں ایسا حاضر ہوگا کہ اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہوگا تھوڑی پن کے حالت میں اللہ کے دربار میں وہ حافظ قرآن جو قرآن کریم کو بھلا دے تو اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا, کوڑی بن کے حاضر ہوگا, اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بِئْسَ لِأَحَدِهِمْ أَن يَقُولَ کہ بہت برا ہے وہ شخص جو یہ کہے نسیت آئی کیتا کہ وہ قرآن کریم کی فلاں فلاں آیت کا حافظ تھا لیکن افسوس میں قرآن کریم کی فلاں فلاں آیت کو بھول گیا. اب اندازہ لگائیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہیں
کہ بہت برا انسان ہے وہ، تو اس سے برا انسان کون ہو سکتا ہے؟ بے شمار حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے سامنے میرے نیک بندوں کے میرے نیک اعمال کو میرے سامنے ظاہر کیا، یہاں تک کہ اللہ نے میرے سامنے ایک کوڑا اور کرکٹ نکال کر جو مسجد سے پھینکا جاتا ہے اس نیکی کو بھی میرے سامنے اللہ نے پیش کیا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کے گناہوں کو بھی میرے سامنے پیش کیا گیا، اور فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ جو میں نے دیکھا وہ دیکھا کہ لوگ کسی آیت کا یا کسی سورت کا کوئی حافظ ہو اور پھر اس کو بھلا دے۔ سوچیں کتنا بڑا طبقہ ایسا ہے حافظوں کا، حفاظوں کا، کہ قرآن کریم یاد نہیں ہے۔ قرآن کریم یاد کریں، اگر پھر بھی یاد کرنے کے باوجود یاد نہیں ہوا ساری عمر میں قرآن کریم چاہے یاد نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت اس کو کر حافظ قرآن کی سب کے اندر کھڑا فرمائیں گے۔ لیکن اگر اپنی کوشش ہی نہ ہو، اپنی محنت ہی نہ ہو، تو پھر اس وعید کے اندر ہر حافظ داخل ہوگا، ہر وہ حافظ داخل ہوگا جس نے قرآن کریم کو یاد نہیں کیا، قرآن کریم کو بھلا دیا اپنی کاہلی اور اپنی سستی اور اپنی لاپرواہی کی بنا سے۔ اس لیے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ حافظ قرآن بنانے کے بعد میں اپنے بچوں کو خالص حافظ نہ چھوڑیں، اپنے بچوں کو عالم بنائیں، اپنے بچوں کو مفتی بنائیں، خالص حافظ بنا کر اپنے بچوں کو نہ چھوڑیں۔ اور یہ بھی دیکھنا چاہیے ہمارا بچہ حفظ کرنے کے لائق ہے یا نہیں ہے، ہمارے بچے کا اتنا ذہن ہے یا نہیں کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بن سکتا ہے۔ بس بچے کو اوپر تھوپ دیا جائے کہ نہیں تمہیں حفظ ہی کرنا ہے، حافظ ہی بننا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم حفظ کرنا، اتنا حفظ کرنا کہ جس سے انسان کی نماز وغیرہ صحیح ہو جائے، اتنا تو فرض عین ہے، ہر انسان کے اوپر ضروری ہے اتنا یاد کرنا، حفظ کرنا۔ لیکن پورا قرآن کریم حفظ کرنا فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ کوئی ایک خاص طبقہ بھی قرآن کریم حفظ کر لے تو سب کی طرف سے فرضیت ثابت ہو جائے گی۔ لیکن اگر بچے کا اتنا ذہن نہیں ہے تو اس بچے کو حفظ کے اندر نہ لگایا جائے۔ ہمارے پاس تقریباً پچھلے سال 27 یا 28 بچے تھے حفظ کے۔ کتنے ان کے اندر سے کتنے بچے تھے جن کو ہم نے کہا کہ نہیں آپ اسکول کے اندر پڑھائیے اپنے بچے کو، بچہ آپ کا حفظ کے اندر نہیں چل رہا۔ فائدہ کیا ہے بچوں کو؟ بچہ 1 سال کے اندر 2 پارے 3 پارے حفظ کرے، بچہ 10 سال کے اندر قرآن کریم حفظ کرے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ بات تجربے کی ہے کہ جو بچہ جتنے زیادہ وقت کے اندر قرآن کریم حفظ کرتا ہے، 8 سال میں کرے 10 سال میں کرے، اکثر اس بچے کا قرآن کریم یاد نہیں ہوتا۔ کئی سال قرآن کریم کے اندر محنت کرنے کے بعد بھی قرآن کریم یاد نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم نے ان کے والدین سے کہا آپ اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم دے دیجئے، کبھی آپ کا بچہ پتہ چل رہا ہے کہ نہ مدرس کرے دینی تعلیم کا، نہ حافظ صحیح سے بنے، نہ عالم بنے، اور نہ آپ کا بچہ دنیا کی تعلیم پڑھ سکے، عصری تعلیم پڑھ سکے، تو اس میں بہتر طریقہ یہی ہے کہ اپنے بچے کو اگر ذہین ہے حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، لیکن یہ ضروری ہے حافظ بنا کر اپنے بچے کو خالص حفظ پر نہ چھوڑیں۔ یہ دور پہلا دور تھا تو چھوڑ دیے جاتے تھے حفظ پر، لیکن یہ دور وہ نہیں ہے کہ بچے کو حافظ بنا کر چھوڑ دیا۔ یا تو اپنے گھر کا ماحول، اپنے گھر کا معاشرہ اتنا دیندار ہو، ماحول اتنا دینداری کا ہو کہ وہ بچہ صحیح طریقے سے قائم رہے اپنے دین پر۔ جب بچہ نماز حافظ قرآن ہو کر نماز کا پابند نہیں ہے تو پھر بچہ ہمارا دین پر کہاں سے قائم رہے گا؟ اس لیے اپنے بچوں کو عالم دین بنائے۔ اللہ نے عالم کا مقام بہت بڑا فرمایا۔ حافظ قرآن تو 10 آدمیوں کو جنت کے اندر لے کر جائے گا۔ ہم نے کسی حدیث کے اندر تو میں نے نہیں پڑھا، لیکن اپنے اساتذہ سے، اپنے علماء سے بیٹھ کر درس کے اندر یہ سنا ہے کہ ایک عالم اگر بن جائے تو اللہ رب العزت اس
پر پورے پورے خاندان کو جنت کے اندر اس کی سفارش پر داخل فرمائیں گے. پورے پورے خاندان کو، پورے پورے محلات کو، پوری پوری بستیوں کو اللہ اس عالم دین کے اوپر، بشرطے کہ وہ عالم دین صحیح عالم دین ہو، اس عالم دین کے اوپر اللہ پوری پوری بستیوں کو، پورے پورے خاندان کو، پورے پورے محلات کو اللہ جیسا عالم ہوگا اس کے ہاتھ پر سفارش کر کر اللہ رب العزت جنت کے اندر داخل فرمائیں گے. کیا اندازہ لگا سکتے ہیں ایک عالم دین کا؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں. ضروری ہے اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کا علم سکھائیں. جو بچہ حافظ قرآن بن سکتا ہے اس بچے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے عالم بننا. اس لیے کہ جب تک حفظ کیا تو ہمیں کوئی ایسا تجربہ نہیں تھا، عمر کم تھی، لیکن جب پڑھانے کے لیے حفظ پہ تھے یہ تجربہ ہوا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی سب سے زیادہ محنت کی پڑھائی ہے تو وہ حفظ ہے. حفظ سے زیادہ محنت کی پڑھائی کوئی نہیں ہے. صبح سے فجر سے لے کر بچہ جو محنت کے اندر لگتا ہے، شام کو عشاء کے بعد تک بچہ قرآن کریم کے اوپر رٹے لگاتا رہتا ہے. پھر اکثر بچے جب محنت قرآن کریم کے اندر ہی کرتے ہیں تو حافظوں کے اندر تھوڑا ایک جذبات، تھوڑا ایک چڑچڑاپن آ جاتا ہے. اکثر حافظ قرآن بچے گھر پر جا کر پریشان بھی کرتے ہیں. اکثر شکایتیں ملتی ہیں. ان سے کہہ رہا کہ بچوں کے جو حافظ بچے کرتے ہیں وہ ایک ہی چیز کے اندر لگے ان کے اندر تھوڑا چڑچڑاپن آ جاتا ہے، جذبات آ جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے، لیکن جو ہی ان کی عمر بڑھتی ہے وہ پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں پھر ان کے اندر تھوڑی گردوباری آنی شروع ہوتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو حافظ بنائیں. حافظ بنانے کے بعد میں عالم بنانے کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم سب اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے. ہم سب اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا کر عالم دین بنائیں گے. یہ ضروری چیز ہے. منع نہیں کرتے آپ اپنے بچوں کو پروفیسر بنائیے، انجینئر بنائیے، وکیل بنائیے، بڑے سے بڑا آفیسر اپنے بچوں کو بنائیے. آپ کا بچہ جج بھی بنے جو پیسہ انصاف کے ساتھ کرے اور دکھائے کہ اسلام ہمیں انصاف سکھاتا ہے. آپ کا بچہ وکیل بھی بنے جو جا کر انصاف سکھائے لوگوں کو کہ اسلام ہمیں انصاف سکھاتا ہے. کون بنے کرتا ہے، لیکن ضروری ہے، لازم اور ضروری ہے ایک ماں باپ کے اوپر، ایک سرپرست کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو پہلے سکھائے کہ بچہ حلال اور حرام کے اندر تمیز کرنے لگے. اتنا ضروری ہے، ورنہ ماں باپ ظالم ہے اگر اپنے بچے کو اتنا دین نہیں سکھایا کہ ہمارا بچہ حلال اور حرام کی تمیز کر سکے. کل قیامت کے دن ہم جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. اگر ہم نے اپنے بچے کو دین نہیں سکھایا، اس کو شیری دی دی، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، تو کل قیامت کے دن جنت جہاں جہنم سے بچا کر جنت میں بھی لے کر جائے گا، وہی حدیث کے اندر ہے جنت سے بچا کر جہنم کے اندر بھی لے کر جائے گا. اس لیے ہم اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، حافظ قرآن بنائیں. اللہ رب العزت ہم سبھی کو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے، عالم دین بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.